ایون ہندوؤں کی کتابوں سے ڈاکٹر ذاکر نائک نے جو کلکی پرانا ہے اس سے ریفرنس دیا تھا کہ وہاں پہ بھی موجود ہے کہ بہار کے مہینے کے دوسرے عشرے کی دوسری تاریخ کو آخری کلکی جو ہے وہ پیدا ہوئے. ایز فار ایز بکس آر کنسرنڈ اہل سنت اور اہل تشیع کی جو کتابیں ہیں نا وہ 12 ربیع الاول ہی بتاتی ہیں، لہٰذا اس تاریخ کے حوالے سے کوئی جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کسی بھی صورت ربیع الاول میں جو 12 کی ڈیٹ آ رہی ہے وہ منڈے والے دن نہیں بنتی، جبکہ بخاری مسلم میں ثابت ہے کہ حضور کی ڈیتھ ہوئی ہے منڈے والے دن. تو منڈے کے دن 12 ربیع الاول آتی نہیں ہے، چاہے تینوں مہینوں کو کسی بھی اعتبار سے رکھ، پیدائش منڈے، ہجرت منڈے، وفات منڈے اور نزول قرآن منڈے. اور آپ جشن قرآن اور جشن میلاد سال کے بعد نہیں سر، ہر ویک منایا کرتے تھے منڈے کا روزہ رکھ. تو ہم معصومانہ سوال جب ان سے کرتے ہیں کہ بتائیں کہ جب مولا علی کوفہ شفٹ ہو گئے، دارالخلافہ انہوں نے کوفہ شفٹ کر دیا، اور مولا علی وہ ہیں کہ جو 3 خلفاء کے ساتھ نائب کی حیثیت سے رہے اور چوتھے نمبر پہ خود خلیفہ بنے، کوئی حدیث کو چھپی رہ گئی تھی تو ان تک تو پہنچ گئی. تو جو 5 سال کوفے میں مولا علی رہے، تو وہ جو 5 سال 12 ربیع الاول کا دن آتا تھا اس میں جو مولا علی جلسہ کرواتے تھے کوفے کی بڑی جامع مسجد کے اندر، اس میں مہمان خصوصی کون ہوتا تھا؟ یہ آگے سے کہیں گے ایک کرتا ہے سوال جی اس طرح ہی ہوئے گا جو تسی کر کے ساڈے عشق نو چیلنج کرو گے، پھر اسی تے انج پوچھاں گے کہ مولا علی جو ہے وہ نعت کس سے پڑھواتے تھے کوفے کی جامع مسجد میں، تو آپ کو چہرہ لٹکا کے کہ جی اس زمانے سے کچھ نہیں سے ہوتا. تو جو کام اس زمانے میں نہیں ہوتا تھا وہ آپ شروع کر کے اور اس کی بنیاد پہ باقی تمام مقادم فکر کو گستاخ ڈکلیئر کریں، اور جب جوڈیشری میں بات پیش ہو یعنی ہماری عدالت تو کہیں کہ نہیں جی ہم تو اس سے مستحب سمجھتے ہیں، اگر کوئی نہیں کرتا ہم اسے کوئی گستاخ نہیں کہتے. تو سر پھر آپ یہ شعر جگہ جگہ لکھ کے کیوں لگاتے ہیں؟ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں اے ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. یہ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب جن کا مزار گجرات میں ہے، جنہوں نے جال حق کتاب لکھی ہے، ان کا یہ شعر ہے. آپ نے پوری امت کو ابلیس بنا دیا، صحابہ تابعین تبع تابعین کے مبارک دور میں جتنے مسلمان ہیں ان کو ابلیس کہہ دیا، کیونکہ وہ آپ کے طریقے پہ تو میلاد نہیں مناتے تھے. تو وہ تو وہی طریقہ تھا جو صحیح مسلم میں ہے 2750 فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، میں پیر کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن مجھ پر پہلی وہی نازل ہوئی. تو اسی لیے ہم عرض کرتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، کتابوں کا نبی اور ہے، بابوں کا نبی اور، کتابوں کا دین اور ہے، بابوں کا دین اور. بابے بھی اسی دین، اسی رب کو، اسی پیغمبر کو مانتے ہیں، لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو کتابوں میں رپورٹ ہوئی ہیں، وہ ان کوالٹیز کے ساتھ مانتے ہیں جو ان کے بابوں نے رپورٹ. تو میں نے ابن تیمیہ کی انجینئرنگ بہت پہلے کی تھی اس حوالے سے، میں آج اس کو ٹاپک کو سکپ کرتا ہوں، ہمیں کسی کے کوئی دھوسہ لگائے. اور بھائی جب ہم قرآن و سنت کی روشنی میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف کر سکتے ہیں تو بابت شیعی کوئی نہیں، چاہے وہ بابا ابن تیمیہ ہوں، چاہے بابا اعلیٰ حضرت ہوں، چاہے بابا اشرف علی تھانوی ہوں. تو اس کی پھر میں ان کو پھکی دیتا ہوں کہ دیکھیں کہ 10 محرم کا دن ہے، ایک گھر میں مجلس ہو رہی ہے، لوگ چیخو پکار کر رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، اہل بیت کے مصائب کو یاد کر کے رو رہے ہیں، اور دوسرے گھر کے اندر ٹی وی چلا ہوا ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اعلیٰ حضرت کی کتاب رد الرافضہ رکھی ہوئی ہے جس میں شیعہ کو کافر ڈکلیئر کیا گیا ہے. ایک طرف اہل بیت کے غم میں لوگ رو رہے ہیں، یہ شیعہ کا گھر ہے، یہ بریلویوں کا گھر ہے. اب بتاؤ کہ عاشق اہل بیت کون ہے؟ تو کہیں گے نہیں، عشق اہل بیت کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ اس طرح کی بدعت کی جائے. تو سر عشق رسول کا بھی یہ تقاضا نہیں کہ اس طرح کی بدعت کی جائے. پھکی کے بغیر، اینٹی وینم الزامی جواب کے بغیر بات سمجھ نہیں آتی. السلام علیکم لا حول ولا قوة الا بالله حسبنا الله ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. سب سے جو زیادہ سوال عموماً کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا مبارک دن کون سا؟ تو عیسوی اعتبار سے یعنی جو ہمارا اس وقت کامن ایرا چل رہا ہے، جو آج 17 اکتوبر 2021 ہے، اس سے کہتے ہیں کامن ایرا، CE یا AD بھی کہا جاتا ہے، اینو ڈومینی. ویسے عموماً لوگوں میں مشہور ہے کہ آفٹر ڈیتھ آف جیزس کرائسٹ، اس کا مطلب ہے نہیں، وہ BC کا مطلب تو یہی ہے بیفور کرائسٹ، یعنی حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے پہلے. لیکن AD کا مطلب یہ نہیں ہے آفٹر ڈیتھ آف جیزس کرائسٹ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو زندہ اٹھایا گیا، ٹھیک ہے، کرسچنز کا عقیدہ، لیکن یہ اینو ڈومینی ایک لیٹن ورڈ ہے جس کا مطلب ہے ایئر آف دا لارڈ، ہمارے آقا کا سال، جس سال ہمارے آقا پیدا ہوا. تو یہ AD جو ٹرمنالوجی ہے اسے پروموٹ کرنا چاہیے، اس کا تعلق ایک پیغمبر کے ساتھ.
لیکن آپ دیکھیں چونکہ اکثریت کرسچینٹی میں اب ایتھیسٹ اور سیکولر ہو چکے ہیں، انہوں نے اس کی جگہ اب نیا ورڈ شروع کر دیا، اگرچہ اسے اتنی پذیرائی نہیں ملی لیکن وہ یوز وہ یہی کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں ان کی خبروں میں CE کامن ایرا، یعنی پیغمبر کا کانسیپٹ ہی ختم ہو جائے۔ AD تو کوئی دیکھے گا نہیں یار AD کا مطلب کیا ہے، تو آئے گا جس سال حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے، اینو ڈومینی۔ اسی لیے ہم اسی کو پروموٹ کرتے ہیں کہ ہمیں AD کی ٹرم کو یوز کرنا چاہیے۔ تو AD کے اعتبار سے 571 AD اور تاریخ 22 اپریل اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے 570 سال پورے ہونے کے بعد 571 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی اور ڈیتھ آپ کی ہوئی 632 عیسوی کے اندر۔ اب نبی علیہ السلام کی جب بعثت ہوئی اس وقت اس طریقے سے عرب کے لوگوں میں سن کوئی نہیں چلتے تھے، بلکہ وہ مختلف سالوں میں ہونے والے واقعات کے ریفرنس سے چیزوں کو یاد رکھا کرتے کہ فلاں جو واقعہ ہوا تھا اس کے اتنے سال کے بعد یہ شخص پیدا ہوا۔ جس طرح ہمارے اپنے ذہن میں تو ایک بڑا مشہور واقعہ ہے جو 1992 کا سیلاب آیا تھا، بہت بڑا۔ تو کئی لوگ ہیں نا، ان کے جو گھر والے ہیں نا، تو وہ کہتے ہیں جی اے سیلاب والے سال پیدا ہوا سی، اور جس سال سیلاب آیا سی نا اس تو اگلے سال پیدا ہوا سی۔ تو 1992 ہمارے یہاں پہ بھی ایک بینچ مارک کے طور پہ مانا جاتا ہے، عرب میں چلتے ہی ہے۔ اس اعتبار سے ابراہ کے لشکر کو جو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا، جس کا ذکر سورۃ الفیل کے اندر موجود ہے، جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام الفیل والے سال پیدا ہوئے، یعنی اس سال یہ بہت بڑا ایک واقعہ ہوا تھا کہ کعبے پر چڑھائی کرنے کے اگینسٹ اللہ تعالیٰ نے اسے ہلاک کیا ابراہ کو۔ دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب ہے، آلموسٹ 3500 اس میں احادیث ہے، اس میں نبی علیہ السلام کی پوری بایوگرافی اس اعتبار سے موجود ہے۔ اس کے شروع میں آپ کو ملے گا، بلکہ 4 نمبر کے اوپر یہ حدیث ہے۔ حضرت انس بن مالک کے شاگرد ہیں محمد بن اسحاق المتوفى 150 ہجری، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام الفیل والے سال پیر کے دن 12 ربیع الاول کو صبح کے وقت پیدا ہوئے، یعنی یہ اہل سنت کی کتابیں یہ بتاتی ہیں، حدیث کی کتابیں۔ اہل تشیع کے ہاں بھی جس طرح ہمارے ہاں صحیح بخاری ایک موسٹ اتھینٹک بک ہے احادیث کی، ان کی ہے اصول الکافی، اس میں جو 110 نمبر چیپٹر ہے وہ نبی علیہ السلام کی پیدائش سے متعلق ہے۔ اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام الفیل والے سال 12 ربیع الاول کو منڈے کے دن پیدا ہوئے، لیکن پریکٹیکلی اہل تشیع میلاد جو ہے وہ 17 ربیع الاول کو مناتے ہیں، لیکن ان کی بکس 12 ربیع الاول بتا رہی ہے۔ یہاں پہ بھی اہل سنت کے ہاں بریلوی مکتب کے جو لوگ ہیں وہ 12 ربیع الاول کو منا رہے ہوتے ہیں۔ اہل حدیث نے چونکہ منانا نہیں ہوتا تو وہ اس گیم میں ڈالے ہوئے ہیں انہیں کہ یار یہ 12 نہیں 9 ہے، اور دوسری طرف ان کے لیے اپنی بہت بڑی مصیبت ہے کہ احمد بریلوی صاحب نے فتاوی رضویہ میں 8 ربیع الاول پیدائش کا دن لکھ دیا ہے، لیکن انہوں نے کہا چونکہ اب 12 ایک ترویج پکڑ گیا لہٰذا 12 ہی چلتا رہے، ہے 8 ہے۔ اور اس سے بڑھ کر ان کے جو پیرانے پیر ہیں شیخ عبد القادر جیلانی، ٹھیک ہے، جن کے اوپر پورے کا پورا تصوف کا سلسلہ انہوں نے کھڑا کیا ہوا ہے، المتوفى 561 ہجری، وہ انہوں نے غنیت الطالبین میں نبی علیہ السلام کے جو پیدائش کا دن اور تاریخ بتائی ہے وہ 10 محرم بتائی ہے، یعنی جو مسلمانوں کے بچے کو پتا ہے وہ چیز شیخ عبد القادر جیلانی کو نہیں پتا تھی، کیونکہ انہیں علم غیب نہیں تھا، پوری امت کو علم غیب ہے۔ یہ کہتے ہیں نا بزرگ جو ہیں دلوں کا حال جان لیتے ہیں، جن بزرگوں کا یہ حال ہے کہ انہیں اپنے پیغمبر کی پیدائش کا مہینہ نہیں پتا، ٹھیک ہے تاریخ میں اختلاف ہے لیکن مہینے کے اوپر تو امت کا اجماع ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، وہ انہوں نے 10 محرم لکھ دی۔ چلو تاریخ میں غلطی کھا سکتے تھے، اس میں کیوں غلطی کھا دی؟ کتنی حیران کن بات ہے۔ ایون ہندوؤں کی کتابوں سے ڈاکٹر ذاکر نائک نے جو کلکی پرانا ہے اس سے ریفرنس دیا تھا کہ وہاں پہ بھی موجود ہے کہ بہار کے مہینے کے دوسرے عشرے کی دوسری تاریخ کو آخری کلکی جو ہے وہ پیدا ہوئے۔ تو ایز فار ایز بکس آر کنسرنڈ، اہل سنت اور اہل تشیع کی جو کتابیں ہیں نا وہ 12 ربیع الاول ہی بتاتی ہیں، لہٰذا اس تاریخ کے حوالے سے کوئی جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں جی محمد بن اسحاق تابعی ہیں، انہوں نے سند پوری بیان نہیں کی ہے، تو ہمارے پاس نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے کے سب سے قریب اگر کوئی ریفرنس ملتا ہے نا تو وہ یہی ملتا ہے۔ اب ابن تیمیہ تو آئے ہیں 700 سال بعد، ان کی بات مانیں یا ایک صحابی کے شاگرد کی بات مانیں جب ہمارے پاس کوئی اور دوسری روت نہ ہو۔ اچھا اب آ جائیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا دن، وہاں پہ بھی دن پہ تو اتفاق ہے کہ منڈے ہے،
کیونکہ بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آخری دفعہ مسجد نبوی میں آئے اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت فرما رہے تھے صحابہ کی، تو حجرے کا جب پردہ ہٹایا تو صحابہ کہتے ہیں کہ قریب تھا کہ ہم حضور کے دیدار شوق میں اپنی نماز توڑ دیتے، لیکن آپ نے مبارک ہاتھوں سے اشارہ کیا کہ اپنی جگہوں پہ رہو. پھر آپ اندر چلے گئے اور اسی دن صبح چاشت کے وقت نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی. یہ بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی، منڈے کا دن. مہینہ بھی ربیع الاول کا، تاریخ کوئی کنفرم نہیں کہ کون سی. اب بعض لوگ سوچ رہے ہوں گے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو تاریخیں پتہ ہیں. بھائی اس زمانے میں تاریخیں اس طرح سیف نہیں کی جاتی. اگر آپ کو یقین نہ آئے تو آپ کے گھر کوئی بڑا بوڑھا موجود ہے نا، اس سے ذرا اس کی تاریخ پیدائش پوچھ، تو اندازے سے اس زمانے میں شناختی کارڈ پہ بھی اکثر لوگوں کی اندازے سے لکھی نہیں ہے، کئی لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں. اگر آج سے 100 سال پہلے یہ حال تھا تو 1400 سال پہلے کیا صورتحال ہو. باقی ہم جو لکھتے ہیں یہ اندازے ہی ہوتے ہیں نا. ان زمانوں میں اس طرح عرب کے اندر کلچر نہیں تھا. البتہ دنوں کا اعتبار ہوتا تھا کہ منڈے کے دن، جس طرح آپ کو دلائل النبوہ میں ملے گا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منڈے کو پیدا ہوئے، منڈے والے دن آپ نے ہجرت فرمائی، منڈے والے دن آپ کی ڈیتھ ہوئی. تو منڈے کے دن کی بڑی اہمیت ہے اس اعتبار سے. لیکن تاریخیں اس طرح رپورٹ نہیں ہوئی. البتہ سب کانٹیننٹ میں اہل حدیث حضرات نے اور دیوبند نے مل جل کے بریلویوں کو قابو کرنے کے لیے مشہور کر دیا کہ یہ 12 ربیع الاول نبی علیہ السلام کی وفات کا دن ہے، تاکہ یہ منانا چھوڑ دیں. بھئی وہ تو وفات کے دن پہلے ہی عرس کی شکل میں کتنے بزرگوں کے منا رہے ہیں، اس سے تو انہوں نے باز نہیں آنا تھا. تو یہ تو انفیئر مینز والی بات ہوئی نا. انہوں نے کہا نہیں 9 ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ 9 کو منا لیں، ہم 12 کو منائیں گے. تو اس طرح تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو اس حوالے سے جب میں خود بریلوی تھا نا، 2001 کی بات ہے، اس زمانے میں نے ایک ریسرچ پیپر لکھا تھا، وہ آج بھی میری ویب سائٹ کے اوپر رکھا ہوا ہے ahlsunnatpak.com، کہ 12 ربیع الاول اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم وفات نہیں ہے. وہ آج تک رکھا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کیوں رکھا ہوا ہے؟ اس لیے کہ بھئی اس تحقیق کے ساتھ ہم آج تک ایگری کرتے ہیں. یہ تو نہیں ہے کہ بریلویوں کی ساری باتیں غلط ہیں اور دیوبند کی ساری باتیں غلط ہیں اور اہل حدیث کی ساری باتیں غلط ہیں اور اہل تشیع کی ساری باتیں غلط ہیں. اب تو آپ لوگوں کو پتہ چلا ہے کہ شیعہ کی کئی باتیں صحیح نکل آئی ہیں، تو باقی فرقوں کی بھی ٹھیک نکل آتی ہیں. تو اس میں نے بخاری مسلم سے ثابت کیا تھا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے جو میں نے بیان کی. نبی علیہ السلام کی وفات کا دن منڈے، مہینہ ہو گیا چلے ربیع الاول، اور سن بھی سب کو پتا ہے 11 ہجری. اور بخاری اور مسلم میں یہ حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو زندگی میں ایک حج کیا، وہ حج آپ نے کیا 10 ہجری کے اندر. اور جب آپ نے حج کیا تھا اس دن یوم عرفہ، صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ وہ جمعے کے دن، یعنی 9 ذو الحجہ، یوم عرفہ، میدان عرفات والا. وہ نبی علیہ السلام نے جس سال حج کیا 10 ہجری میں، وہ جمعے کے دن آیا. تو ذو الحجہ کے بعد اگلا مہینہ کون سا؟ محرم، پھر سفر، اور پھر ربیع الاول. اور ربیع الاول میں آپ کی ڈیتھ ہو گئی. اب یہ بیچ میں جو 3 مہینے انوالو ہو رہے ہیں نا، ذو الحجہ، محرم اور سفر، یہ تینوں مہینے آپ 30 کے رکھ لیں، حالانکہ 3 30 کے نہیں ہوتے، تینوں 29 کے رکھ لیں، 2 29 1 30 یا 2 30 1 29، یہ 4 پاسبلٹیز بنتی. کسی بھی صورت ربیع الاول میں جو 12 کی ڈیٹ آ رہی ہے وہ منڈے والے دن نہیں بنتی، جبکہ بخاری مسلم میں ثابت ہے کہ حضور کی ڈیتھ ہوئی ہے منڈے والے دن. تو منڈے کے دن 12 ربیع الاول آتی نہیں ہے، چاہے تینوں مہینوں کو کسی بھی اعتبار سے رکھ لیں. تو یہ دونوں طرف کنسٹرینٹ موجود ہے. 10 ہجری میں 9 ذی الحجہ جمعے کے دن آئی اور ادھر وفات ہوئی منڈے کے دن. تو آپ کیلکولیشن شروع کرتے ہیں. تو وہ سارے ٹیبل میں نے بنائے، وہ ٹیبل مختلف علماء کے پاس گئے. سب لوگ جو ہے نا، سب سے زیادہ تو علمی اپنے آپ کو اہل حدیث سمجھتے ہیں، وہ بھی فیل ہوئے. حتیٰ کہ شیخ زبیر علی صاحب سے جب میری بعد میں ملاقات ہوئی، میں نے کہا شیخ صاحب اس زمانے کا ایک ریسرچ پیپر آپ کو بھی اہل حدیثوں نے بھجوایا تھا، تو آپ نے جواب کیوں نہیں دیا؟ کہتے ہیں جواب کہاں سے دیتا، صحیح لکھا ہوا تھا. تو خاموش رہنے میں ہی عافیت تھی. اور پھر انہوں نے اس کا پریکٹیکل ثبوت دیا. آپ دیکھیں جو درود شریف پہ جو کتاب ہے نا، فضل الصلاۃ علی النبی، جو پہلے 300 سال میں کتاب لکھی گئی قاضی اسماعیل رحمہ اللہ نے، 107 احادیث اور آثار ہیں درود شریف پہ. اس کے جو آخر میں جا کے نا نبی علیہ السلام کی بایوگرافی نا مختصر لکھی ہے شیخ زبیر صاحب کہ آپ فلاں سن میں پیدا ہوئے، فلاں ہجری میں جو ہے وہ بدر ہوئی، اس میں احد ہوئی، آپ کی زندگی کے جو بڑے بڑے واقعات. اینڈ پہ جا کے انہوں نے لکھا کہ آپ کی وفات سوموار کے دن ربیع الاول میں ہوئی. تاریخ نہیں لکھی، ورنہ تو لکھ دیتے نا اہل حدیثوں کو خوش کرنے کے لیے 12 ربیع الاول، نہیں لکھی. ایون جو سیرت الرسول والی کتاب ہے محمد بن عبد الوہاب صاحب کے بیٹے کی، عبداللہ کی، وہ آپ کو یہاں سے باہر سے مل بھی جائے گی، ہم نے PDF بھی اس کا رکھا ہوا ہے. اس میں بھی آپ دیکھیں تو انہوں نے محمد بن اسحاق کا وہ قول نقل کیا ہوا ہے. امام المغازی ہیں، سیرت ابن اسحاق دنیا میں پہلی سیرت کی باقاعدہ کتاب ہے،
اور یہ امام ابن اسحاق جو تھے المتوفا 150 ہجری، جو انس ابن مالک کے شاگرد ہیں، ان سے بڑا ان کے زمانے میں جیوز اور کرسچن میں بھی کوئی تاریخ کا، ہسٹری کا اسکالر نہیں تھا۔ سیرت ابن اسحاق مشہور ہے، اردو میں آ چکی ہے، اسی کی تلخیص کی تھی 100 سال بعد آلموسٹ امام ابن ہشام المتوفا 232 ہجری نے، سیرت ابن ہشام، اور پھر اسی کو بعد میں مختصر کیا محمد بن عبد الوہاب صاحب کے بیٹے نے، عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب، وہ ایک جلد میں، جس میں میں نے آپ کو جنگ جمل، صفین اور نہروان کے حوالے سے بھی جو ان کا موقف ہے وہ بتایا تھا۔ وہ کلپ میرا یوٹیوب کے اوپر موجود ہے، محمد بن عبد الوہاب شیعہ۔ میں نے تو پھر بھی کنٹرول الفاظ میں باتیں کی ہوئی ہیں، انہوں نے تو کھل کے باتیں کی الحمدللہ۔ اس میں بھی آپ کو یہ ملے گا۔ تو نبی الاسلام کی وفات کا دن منڈے، مہینہ ربیع الاول، تاریخ کوئی کنفرم نہیں ہے کہ کون سی تاریخ۔ یہ زیادہ بڑی جو چیزیں پوچھی جاتی ہیں۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں، دیکھیں جی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اے نبی تم فرماؤ کہ اللہ کے فضل اور رحمت ملنے کے اوپر خوشیاں منایا کرو، یہ اس سے بہتر ہے جو تم دنیا کا مال جمع کرتے۔ تو وہ کہتے ہیں اس کے تحت نبی الاسلام کی پیدائش کے اوپر ہمیں خوشی منانی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، بے شک اللہ کا احسان ہے مومنین پر کہ انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا جو اللہ کی آیات ان پر تلاوت کرتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، اور اس سے پہلے یہ کھلی گمراہی میں۔ پھر وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں، جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میرا فضل اور رحمت ملے، اور ایسا فضل جس پہ اللہ احسان جتا رہا ہے مومنین، تو اس کے ملنے پہ خوشی کرنی چاہیے، بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن اگر یہ آپ آیت کا کانٹیکسٹ پڑھیں تو یہ اسپیسیفکلی قرآن کے بارے میں ہے، اسے آپ ایکسٹراپولیٹ کر سکتے ہیں نبی الاسلام کی ذات کے بارے میں بھی، لیکن اس کا سٹارٹ یوں ہوتا ہے قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح و نصیحت والی چیز آ گئی، اور ہدایت اور رحمت مومنین کے لیے، یعنی قرآن۔ اور پھر آتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ، یعنی قرآن کے ملنے پر خوشیاں مناؤ۔ تو جشن قرآن تو کوئی نہیں ہوتا آج تک، آپ نے سنا ہے جشن قرآن سال کے بعد منایا جاتا ہو؟ ہاں، جشن قرآن کی بجائے یہ کہا جاتا ہے قرآن حدیث ڈائریکٹ نہیں پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے، یہ جشن ہو رہا ہوتا ہے۔ تو جشن قرآن بھی منائے، جشن میلاد بھی منائے، لیکن اس طریقے پر جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمایا، جو صحیح مسلم میں حدیث ہے 2750، جو مشکات میں بھی موجود ہے نفلی روزوں والے چیپٹر کے اندر۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر منڈے کا روزہ رکھا کرتے تھے، پیر کے دن۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی علیہ السلام آپ یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علی، اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن مجھ پر پہلی دفعہ وحی نازل ہوئی، یعنی وحی کا نزول بھی منڈے کو ہوا، یعنی منڈے کا دن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں بڑا اہم ہے۔ پیدائش منڈے، ہجرت منڈے، وفات منڈے، اور نزول قرآن منڈے، اور آپ جشن قرآن اور جشن میلاد سال کے بعد نہیں سر، ہر ویک منایا کرتے تھے منڈے کا روزہ رکھ۔ ایک اور حدیث بھی ہے صحیح مسلم کی کہ نبی علیہ السلام ہر منڈے اور جمعرات کو روزہ رکھتے تھے، اور فرمایا کہ ان 2 دنوں میں اللہ کے حضور نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں، میری خواہش ہے کہ میرا نامہ اعمال جب اللہ کے حضور پیش ہو تو میں روزے کی حالت سے، وہ الگ سے حدیث ہے، اور یہ منڈے کے حوالے سے الگ سے۔ تو جشن میلاد منانے کا طریقہ بتا دیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم اس پر قیاس کرتے ہوئے 12 ربیع الاول کا روزہ رکھ لیں، جس طرح ہمارے یہ دعوت اسلامی والے جن کی پہلے سبز پگڑی تھی اور اب سفید ہو گئی ہے، تو یہ لوگ 12 ربیع الاول کو روزہ رکھتے ہیں باقاعدہ طور پر اور قیاس کرتے ہیں۔ اب یہ قیاس بڑی دور کا ہے، ہم فتویٰ کو نہیں لگاتے، لیکن کم از کم باقیوں سے یہ بہتر ہے۔ باقی جو ایکٹیویٹیز پرفارم کر رہے ہیں نا، یہ آپ کو جو ڈھول ڈمکے نظر آتے ہیں، عجیب و غریب قسم کی حرکات کرتے ہوئے لوگ، وہ دعوت اسلامی کے لوگ نہیں ہوتے۔ ایٹ لیسٹ ان کے اندر اتنا ہے کہ انہوں نے ایک خاص لمٹ کو کراس نہیں کرنا۔ تو وہ ایون آپ دیکھیں اتنی گرمیوں میں بھی ربیع الاول آیا ہوتا ہے، کئی بیچارے بے ہوش بھی ہو جاتے ہیں، روزہ رکھا ہوتا ہے انہوں نے، جلوس میں بھی وہ جا رہے ہوتے ہیں۔ باقی یہ ماڈل بنانا، ماڈلز کے آگے کھڑے ہو کے دعائیں کرنا، پھر ان ماڈلز کو دیکھنے کے لیے مرد و عورت کا اختلاط ہونا، اس کو تو خود بریلوی مکتب کے لوگ بڑے علماء ناپسند کرتے ہیں۔ الیاس قادری صاحب تو بہت زیادہ مخالفت ہے، لیکن چونکہ اب یہ کلچر ہے، بن چکا ہے، اب اس کے اوپر آپ کوئی قدغن لگانا بڑا مشکل کام ہے۔ تو وہ 12 ربیع الاول کا روزہ رکھتے ہیں، ان کو بھی میں کہتا ہوں بجائے 12 ربیع الاول کا روزہ رکھنے کے آپ منڈے کا روزہ رکھیں۔ آج 10 ربیع الاول ہے، کل 11 ربیع الاول منڈے کے دن آ رہی ہے، تو آپ منڈے کا روزہ رکھیں۔ چلیں اگر ہر مہینے نہیں رکھ سکتے، ہر ویک نہیں رکھ سکتے، سال میں ایک دفعہ رکھ لیں، تو اس سنت پہ عمل کر لیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں جی اب ہم کیا کریں، پھر کس طریقے سے میلاد منائیں؟ تو ایسے میلاد منائیں
تو یہ سنت طریقہ ہو گیا. اب رہ گیا مروجہ جو طریقہ ہے، جلوس، جھنڈیاں، لائٹنگ، اور وہ عربیوں والے لباس پہنے ہوتے ہیں، لکڑی کی تلواریں اٹھائی ہوتی ہیں. آپ پنڈی میں تو چلے جائیں تو وہاں تو آپ کو ایسا ایسا رنگ نظر آئے گا. اب یہ ساری کی ساری چیزیں ان کو بھی پتا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین کے زمانے میں نہیں تھی، لیکن وہ پھر اس کے اوپر لیم ایکسکیوز یہ دیتے ہیں کہ دیکھیں نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں قالین بھی نہیں بچھائے جاتے تھے مساجد میں، ایئر کنڈیشن نہیں ہوتے تھے، لائٹنگ نہیں ہوتی تھی، مسجد کے محراب، مسجد کے مینار نہیں ہوتے تھے. تو یہ چیزیں بھی تو آپ نے ایکسیپٹ کی ہوئی ہیں. ان میں سے کوئی بھی چیز ہم نے دین کے طور پہ ایکسیپٹ نہیں کی ہے، دین کو سپورٹ کرنے کے اعتبار سے کی ہے. اصل دین اپنی جگہ ہے. یہ نہیں ہوا کہ لائٹنگ سے اور قالین بچھانے سے اور ایک ایئر کنڈیشن لگانے سے نماز کا طریقہ بدل گیا ہو کہ قیام کی جگہ رکوع کرنا شروع کر دیں اور رکوع کی جگہ سجدہ اور سر جو ہے وہ ہاتھ میں باندھنا شروع کر دیں. وہ اصل دین اپنی جگہ پہ. آپ بھی منڈے کے دن کا روزہ رکھیں، اس روزے کو آپ کھجور سے افطار کرنا چاہتے ہیں کریں، اس کے بعد آپ نے بریانی کھانی ہے، اگرچہ بریانی کا ثبوت نبی الاسلام کے زمانے میں نہیں ہے تو آپ کھائیں، اے سی والے کمرے میں بیٹھ کے کھائیں، ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، کیونکہ اصل اپنی جگہ موجود ہوگی. دین کی اصل اپنی جگہ پہ ہونی چاہیے، اس کو سپورٹیو چیزیں ہو سکتی ہیں. جس طرح امام بخاری، امام مسلم نے دین کی اصل کو اپنی جگہ رکھا ہے. یہ کتابیں صحابہ نے تو نہیں لکھی، لیکن انہوں نے احادیث کو جمع کیا تو دین اصل میں اپنی جگہ پہ تھا. ہماری یہ ویڈیو بن رہی ہے، یہ دین اصلی جگہ پہ موجود ہے. یہ ایک طریقہ ہے. لوگ ہوائی جہاز پہ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، ایک طریقہ ہے. الیکٹرانک کاؤنٹر کے اوپر تسبیحات کو شمار کرنا، یہ ایک طریقہ ہے. لیکن تسبیحات وہی ہیں جو نبی الاسلام نے تعلیم فرمائی، اور اس کی اصل ہے وہ حدیث صحیح مسلم کہ جس نے اسلام میں اچھی سنت کو جاری کیا، جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے اس کا ثواب اسے ملے گا، اور عمل کرنے والوں کے اپنے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوگی. اور جس نے اسلام میں بری سنت کو جاری کیا، جتنے لوگ اس پہ چلیں گے اس کا وبال سب کا جمع کر کے اس شخص پہ ہوگا، اور ان کا اپنا وبال بھی کم نہیں ہوگا. یہ بدعت حسنہ اور سنت حسنہ کا فرق آپ سمجھ لیں. یہ سنت حسنہ ہے، بدعت حسنہ نہیں ہے. پھر سے کوئی پوچھے نا کہ بری بدعت کون سی ہے، پھر کہتے ہیں جو بھی ہم بدعت ذکر کریں کہتے ہیں یہ اچھی بدعت ہے. ہم کہتے ہیں بری بدعت، تو اللہ کے فضل سے آج تک کوئی بری بدعت کی مثال دے نہیں سکا. وہ مثالیں وہ چیزوں کی دیں گے جو آلریڈی اسلام میں حرام ہے. وہ کہتے ہیں جی بری بدعت یہ ہے کہ عورتیں بے پردہ ہو کے میلاد کے جلوس میں آ جائیں. تو یہ بدعت تو نہیں میرے بھائی، عورتوں کا بے پردہ ہونا ویسے ہی منع ہے. جو آلریڈی شریعت میں کام منع ہے ان کو کوئی پرفارم کرتا ہے اس کو آپ بدعت تو نہیں کہیں گے، وہ تو حرام کام ہے. تو ان کو مثال کوئی نہیں ملتی. بھائی بخاری مسلم میں واضح حدیث ہے، من احدث فی امرنا ھذا فہو رد، جس نے ہمارے دین جو ہم نے تعلیم کیا ہے اس میں کوئی خود سے داخل کر دی وہ مردود ہے. پھر اکثر آپ کو کہیں گے منع کدھر ہے؟ جی منع ہے، صحیح مسلم میں 2005 نمبر حدیث ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی تقریر کرتے آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی، آواز بلند ہو جاتی، غصے میں اضافہ ہو جاتا، جیسے کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہو. جس سٹائل میں میں گفتگو کہتے ہیں غامدی صاحب کی طرح بولا کریں، تو وہ غامدی صاحب کی سنت ہے. میں تو اس شخص کی سنت پہ چلتا ہوں جس کی قبر مدینے میں. مسلم شریف ہے سر، مولانا شریف نہیں. آنکھیں سرخ ہو جاتی، آواز بلند ہو جاتی، غصے میں اضافہ ہو جاتا، گویا کہ ایک جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہو. تو مڑ کرنے سے دنیا میں چینج نہیں آئی ہے. مڑ تے 1200 سال تو لوگ کر رہے سر. ایک انجینئر کیا آیا ہے، ساری تبدیلی آئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سنت سٹائل ہے اس طریقے سے گفتگو کرنا. ٹھیک ہو گیا؟ تو اس میں نبی علیہ السلام فرماتے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. آگاہ ہو جاؤ سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے، سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. بدترین کام وہ ہیں جو دین کے اندر نئے داخل کر دیے جاتے ہیں. وہ تمام کام بدعتیں ہیں، تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں، اور تمام گمراہیاں جہنم میں لے جانے ہیں. کچھ الفاظ سنن نسائی میں اور جامع ترمذی میں، مین سٹرکچر اس کی صحیح مسلم میں. منع کی طرح جی منع ہے کہ جو آپ کام خود داخل کریں گے منع ہے. وہ کہتے ہیں جی بتائیں کہ جی یہ چیز نبی علیہ السلام نے حکم کہاں دیا ہے رفع الیدین کا؟ جی دیا حکم، صحیح بخاری میں حدیث ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. اور اس حدیث کے راوی ہیں مالک بن حویرث، اور وہ خود حدیث میں بخاری اور مسلم میں رفع الیدین کے ساتھ طریقہ سکھا رہے ہیں. اب مجھے بتائیں جب جنرل بات ہو رہی ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے جوامع کلمات کے ساتھ مبعوث کیا. اب آپ نے ایک ایک چیز تو نہیں کہنی کہ میں حکم دیتا ہوں یہ کرو، پھر میں حکم دیتا ہوں یہ کرو. آپ نے جنرل کہہ دیا جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں اس طرح نماز پڑھو. اور جو صحابی یہ روایت کر رہا ہے وہ نماز پڑھنے کا طریقہ بتا رہا ہے، تو ہر چیز وہ فنکشن سب کے اوپر اپلائی ہو گیا. یہاں پہ بھی جب آپ نے فرمایا
کہ جو کام بھی دین میں داخل کیا گیا وہ بدعت ہو. تو سنت حسنہ وہ جائز ہے، میں نے بتایا صحیح بخاری، بدعت حسنہ نہیں سنت حسنہ، اور اس کی اصل وہ صحیح مسلم کی حدیث کہ جس نے اسلام میں اچھی سنت کو جاری کیا. وہ پوری حدیث نہیں پڑھتے، اس میں ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس غریب اصحاب آئے، ان کی غربت دیکھ کے نبی علیہ السلام کے چہرے پر ناگواری کے آثار آئے، آپ بڑے غمگین ہوئے، آپ نے مسجد میں ممبر لگوا کر خطبہ دیا، اور پھر آپ علیہ السلام نے انفاق فی سبیل اللہ سے متعلق آیات تلاوت کی، اور پھر کہا کہ اپنے آپ کو بچا لو جہنم کی آگ سے، خواہ ایک کھجور ہی صدقہ کرو. اور اس ترغیب دلانے پر لوگ اپنے اپنے گھروں کو گئے. ایک انصاری گھر گئے، انہوں نے ایک بہت بڑے بورے کے اندر بزرگوں کی کتابیں نہیں، اپنے گھر کا سامان اس میں جمع کیا، اور وہ صحابہ کہتے ہیں بڑی مشکل سے وہ گھسٹتے ہوئے مسجد میں آ کے اس مسجد کے سین میں جب انہوں نے بورا رکھا نا، باقی لوگ اتنے امپریس ہوئے کہ یار یہ تو بندہ ایک بالکل لوور مڈل کلاس کا بندہ اور اتنا سامان اٹھا کے لے آیا. تو سب کو ہمت ہوئی، سب اپنے گھروں میں گئے، حتیٰ کہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں نبی علیہ السلام کا مبارک چہرہ جو ہے وہ سونے کی طرح اور سورج کی طرح چمکنا شروع ہو گیا خوشی سے، جو تھوڑی دیر پہلے اتنی ناگواری تھی کہ یار یہ لوگ اتنا انفاق کر رہے ہیں. وہاں پھر آپ نے فرمایا جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا، یعنی کس نے؟ اس انصاری صحابی نے جو بارش کا پہلا قطرہ بنا. لہذا امام مالک بارش کا پہلا قطرہ بنے کہ انہوں نے الموطا امام مالک ایک باقاعدہ حدیث کی کتاب لکھی. شاہ ولی اللہ دہلوی بارش کا پہلا قطرہ بنے کہ انہوں نے قرآن کو ٹرانسلیٹ کیا فارسی زبان کے اندر. تو اس طریقے سے جو بھی اپنے اپنے زمانے میں یہ کام کرتا ہے اس کے لیے وہ اجر ہے. تو یہ دو چیزوں کو مکس کر دیتے ہیں، بدعت حسنہ اور چیز ہے، سنت حسنہ اور چیز ہے. تو بدعت حسنہ کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، بدعت ہی ہوتی ہے. حسنہ اور سیئہ کا فرق سنت کے اعتبار سے، طریقے کے اعتبار سے. تو یہ بھی اکثر لوگ چونکہ پوچھ رہے ہوتے ہیں اس لیے میں نے اس کو ساتھ بریف کر دیا. تو وہ بعض اوقات دو پھر مثال دیتے ہیں، جی آپ اقبال ڈے بناتے ہیں، قائد اعظم ڈے بناتے ہیں، اپنے بچوں کے برتھ ڈے مناتے ہیں، تو نبی کا برتھ ڈے مناتے ہوئے آپ کو تکلیف ہوتی ہے. نہیں جناب، ایسا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ ایک ریلیجس پرسنالٹی ہیں، آپ کے ساتھ کوئی ایسا عقیدہ منسوب نہیں کیا جائے گا جو آپ کی اجازت کے بغیر ہو رہا ہوگا، کیونکہ وہ پھر وہ دین بن جائے. ڈاکٹر اقبال یا محمد علی جناح یا اور پرسنالٹیز، ان کو ہم اپنے پولیٹیکل لیڈرز کے طور پر لے رہے ہوتے ہیں، مذہبی پیشوا کے طور پہ تو نہیں لے رہے ہوتے. نبی علیہ السلام کی پرسنالٹی تو ایک سینسٹیو ایشو ہے نا کہ ہم ان کے ساتھ کوئی چیز ریلیٹ کریں. اور پھر اگر آپ علیہ السلام کے ساتھ کوئی چیز ایسی ریلیٹ کر رہی ہے تو سب سے زیادہ سمجھدار اور عاشقان رسول کون ہیں؟ صحابہ اور اہل بیت، اور ان میں بھی سب سے بڑھ کر خلفائے راشدین، جن کے بارے میں جامعہ ترمذی میں سنن ابی داؤد میں حدیث موجود ہے، میرے بعد تم دین میں نئی نئی بدعتیں دیکھو گے، ان سے بچنا. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت اور میرے خلفائے راشدین ہدایت یافتہ کی سنت لازم ہے. تو ہم معصومانہ سوال جب ان سے کرتے ہیں کہ بتائیں کہ جب مولا علی کوفہ شفٹ ہو گئے، دارالخلافہ انہوں نے کوفہ شفٹ کر دیا، اور مولا علی وہ ہیں کہ جو 3 خلفاء کے ساتھ نائب کی حیثیت سے رہے اور چوتھے نمبر پہ خود خلیفہ بنے. کوئی حدیث کوئی چھپی رہ گئی تھی تو ان تک تو پہنچ گئی. تو جو 5 سال کوفے میں مولا علی رہے، تو وہ جو 5 سال 12 ربیع الاول کا دن آتا تھا، اس میں جو مولا علی جلسہ کرواتے تھے کوفے کی بڑی جامع مسجد کے اندر، اس میں مہمان خصوصی کون ہوتا تھا؟ یہ آگے سے کہیں گے ایک کرتا ہے سوال، جی اس طرح ہی ہوئے گا جو تسی اے کر کے ساڈے عشق نو چیلنج کرو گے، پھر اسی تے انج پوچھاں گے کہ مولا علی جو ہے وہ نعت کس سے پڑھواتے تھے کوفے کی جامع مسجد میں، تو آپ کو چہرہ لٹکا کے کہ جی اس زمانے سے کچھ نہیں سی ہوندا. تو جو کام اس زمانے میں نہیں ہوتا تھا وہ آپ شروع کر کے اور اس کی بنیاد پہ باقی تمام مکاتب فکر کو گستاخ ڈکلیئر کریں، اور جب جوڈیشری میں بات پیش ہو یعنی ہماری عدالت تو کہیں کہ نہیں جی ہم تو اس سے مستحب سمجھتے ہیں، اگر کوئی نہیں کرتا ہم اسے کوئی گستاخ نہیں کہتے. تو سر پھر آپ یہ شعر جگہ جگہ لکھ کے کیوں لگاتے ہیں؟ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں اے ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. یہ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب جن کا مزار گجرات میں ہے، جنہوں نے جال حق کتاب لکھی ہے، ان کا یہ شعر ہے. آپ نے پوری امت کو ابلیس بنا دیا. صحابہ تابعین تبع تابعین کے مبارک دور میں جتنے مسلمان ہیں ان کو ابلیس کہہ دیا، کیونکہ وہ آپ کے طریقے پہ تو میلاد نہیں مناتے تھے. تو وہ تو وہی طریقہ تھا جو صحیح مسلم میں ہے 2750، فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، میں پیر کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن مجھ پر پہلی وہی نازل. تو بتائیں پھر مولا علی نے کس طریقے سے میلاد منایا ہے؟ پھر آپ کو یہ ڈھیلا سا منہ بنا کے بتائیں گے کہ جی ہاں جی وہ اعلیٰ حضرت نے بھی فتاوی رضویہ میں لکھا ہے، ہمارے بزرگ بھی بتاتے ہیں کہ ایک ایوبی بادشاہ تھے، اہل سنت تھے. یہ اہل حدیث جو کہتے ہیں نا شیعہ نے شروع کروایا، شیعہ نے شروع کیا. آپ گوگل میں بھی جا کے لکھیں تو پوری ہسٹری اس کی آ جائے گی آپ کو ویکیپیڈیا کے اندر. یہ ایک سنی بادشاہ تھے، الملک المظفر. ایوبی سلطنت جو چلی تھی نا،
اب تو ارطغرل ڈرامے میں آپ کو پتا چل گیا ہوگا ایوبی اور عثمانی وہ والی فرق وہ بھی اس میں بتا رہے ہیں۔ ایوبی سلطنت کے یہ ایک تھے بادشاہ 630 ہجری میں فوت ہوئے ہیں اور عیسوی اعتبار سے 1033 عیسوی، آج چل رہا ہے یہ 2021، تو آلموسٹ آپ سمجھ لیں 1000 سال پہلے کی بات ہے۔ تو انہوں نے 604 ہجری کے اندر پہلی دفعہ ان کو کسی نے، ظاہر ہے جی جب آپ کو کرنے کو کوئی کام نہ ہو تو پھر کوئی نہ کوئی چیز سوچتی ہے، تو انہوں نے 12 ربیع الاول کے دن علماء کو جمع کیا اور محفل نعت اور وہ جو صوفیاء کا وہ طریقہ ارطغرل ڈرامے میں آپ دیکھ رہے ہیں، وہ ناچ کود کے جو وہ ذکر کرتے ہیں وہ، اور جناب کھانے اور پکوان بڑے پکوا کے تو علماء کا اکرام مسلم کیا۔ تو ظاہر اب علماء نے کہا کہ لو جی سال بعد یہ بھی روٹی ہماری کھل گئی، تو ان میں سے ایک مولوی نے ایک کتاب لکھ دی میلاد کے ثبوت پہ، یعنی کام وہ اس زمانے میں شروع ہوا اور اس میں ثبوت پہ آ گئی۔ اچھا اب وہ شروع ہو گیا، ظاہر ہے اس زمانے میں تو نیا کام تھا، لوگ مخالفت کرتے تھے، لیکن آج تو 1000 سال پرانا ہو چکا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں پرانے بزرگوں کو انجینئر برا کہتا ہے، میں پرانوں کو نہیں برا کہتا، میں درمیانوں کو کہتا ہوں۔ آج سے 1000 سال پہلے پرانا کیسے ہو گیا؟ 1000 سال بعد تو میں بھی پرانا ہو جاؤں گا۔ درمیانے ہیں، پرانے وہ ہیں جو صحابہ تابعین تبع تابعین اہل بیت، وہ پہلے 300 سال جو بخاری مسلم میں حدیث ہے سب سے بہتر زمانہ میرا، پھر صحابہ کا، پھر تابعین کا، پھر تبع تابعین کا، اس کے بعد جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے جو جھوٹی گواہیاں دیں گے، امانت میں خیانت کریں گے اور موٹاپے کو پسند، کپڑے ان کے سنت کے مطابق ہوں گے، پیٹ منافقین والا ہوگا۔ جی سورہ محمد میں آیا یہ ایسے کھاتے ہیں جس طرح جانور کھاتے ہیں، اور سورۃ المنافقون میں آیا نبی ان کے جسموں کو دیکھو تمہیں تعجب میں ڈال دیں۔ یقین کریں واقعی میں ان کو صوفوں میں بیٹھے ہوئے دیکھتا ہوں نا، آدھا پیٹ اس طرف لٹکا ہوا ہے، آدھا اس طرف، اتنے بڑے فل سائز، اس میں بڑی مشکل سے سفید کپڑوں میں ان کے موٹے پیٹ چھپ جاتے ہیں۔ کسی کو بیماری ہو علیحدہ بات ہے، لیکن سارے تو نہیں بیمار ہو گئے یار۔ تارج میر صاحب بھی ہے نا، ان کا تو پیٹ نہیں نکلا ہوا۔ تو یہ کیا ہوا کہ جو بھی عالم بنتا ہے تو بیمار ہو جاتا ہے پیٹ کے اعتبار سے، کھاتے ہی بہت ہے زیادہ تر۔ تو وہ روٹی روزی ان کی کھل گئی اور وہ پھر سلسلہ ایسا شروع ہوا، پھر جلتی پہ تیل کا کام کیا سلطنت عثمانیہ نے، یہ ارطغرل صاحب کی اولاد نے۔ انہوں نے 1588 عیسوی کے اندر، آج سے آلموسٹ آپ سمجھ لیں 600 سال پہلے یا 500 سال پہلے کہہ لیں، انہوں نے سلطنت عثمانیہ جو 3 براعظموں میں پھیلی ہوئی تھی سرکاری سطح کے اوپر 12 ربیع الاول کی چھٹی ڈکلیئر کر دی، وہاں سے پھر اسے اور تقویت ملی اور وہ سلسلہ اب تک چلتا آیا، اور اسی کی باقیات یہ ہیں کہ پاکستان میں پھر 12 ربیع الاول کی چھٹی اور یہ سارے کے سارے معاملات اس سے چلے۔ یہ اس کی پوری ہسٹری ہے جس کا تعلق صحابہ تابعین تبع تابعین بعد کے لوگوں، پہلے آپ سمجھ لیں 600 سال کے لوگوں کے ساتھ اس کا کوئی تعلق، اور یہ 7ویں صدی جو ہے نا یہ مسلمانوں کے اوپر افتاد بن کے ٹوٹی ہے۔ گنبد خضرا بھی 7ویں صدی ہجری میں رکھا گیا، اور یہ خود اعلیٰ حضرت بھی لکھ رہے ہیں۔ بلکہ آپ کو وفا ایک کتاب ہے علامہ سمودی المتوفا 911 ہجری کی، جو تاریخ مدینہ پہ دنیا میں اتھینٹک ترین بک مانی جاتی ہے، اردو ترجمہ اس کا ہو چکا ہے۔ پوری اسلامک ہسٹری ہے مدینے کی، صرف مدینہ شریف کی، 400-500 صفحوں پہ وہ کتاب ہے۔ اس میں گنبد خضرا کی ہسٹری لکھی ہے کہ 678 ہجری میں نبی الاسلام کی وفات کے 650 سال کے بعد یہ لکڑی کا گنبد لا کے قبر رسول کے اوپر رکھا گیا ایک فاطمی بادشاہ نے، اور جب رکھا گیا جس وزیر نے مشورہ دیا تھا لوگوں نے اس کے لیے بددعائیں کی، حتیٰ کہ اسے معزول کر دیا گیا، اور لوگوں نے کہا کہ اسے سزا ملی ہے اس کام کی جو اس نے یہ الٹا مشورہ دیا تھا۔ آج سعودی حکومت کی جرأت نہیں کہ اس گنبد کو ہٹا سکے۔ شیخ البانی آخری وقت تک سعودی حکومت کے خلاف رہے اس مسئلے میں، شیخ البانی کو انہوں نے سعودیہ سے نکال دیا۔ انہوں نے کہا یار یہ تم نے کیا جواز پرووائڈ کیا ہوا؟ لوگ کہتے ہیں جی آپ گنبد ہٹا دیں گے تو قبر مبارک ننگی ہو جائے گی، نعوذ باللہ۔ قبر مبارک تو حجرے سیدہ عائشہ میں ہے سلام اللہ علیہا، وہ ننگی نہیں ہوگی نا، وہ پہلے ننگی تھی، گنبد ہٹانے سے کوئی فرق نہیں پڑنا۔ لیکن پوری دنیا میں جواز اس کو بنایا ہوا ہے، اس چیز کو جو 650 سال کے بعد ہوئی۔ صحابہ کرام سونے کا گنبد رکھ دیتے، لیکن صحیح مسلم کی حدیث، میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں پہ عمارتیں مت بناؤ، قبروں کو پکا مت کرو، اور قبروں پہ مت بیٹھو، نہ مجاور بن کے بیٹھنا نہ فزیکلی بیٹھنا۔ ورنہ صحابہ کے دور میں قبۃ الصخرہ، ڈوم آف دا راک، یروشلم میں اس چٹان پہ جس چٹان سے نبی الاسلام معراج کے لیے تشریف لے گئے، عبد الملک بن مروان کے دور میں، یہ آلموسٹ آپ سمجھ لیں 78 ہجری کے اراؤنڈ اباؤٹ یہ گنبد بنایا انہوں نے، اتنا بڑا گنبد۔ گنبد خضرا تو اس کے مقابلے میں بہت چھوٹا ہے۔ گنبد بنانے کی ٹیکنالوجی تو قبل از مسیح ہے۔ یہ آیا صوفیہ جو استنبول میں اب انہوں نے کھولا ہے، یہ نبی الاسلام کی پیدائش سے پہلے کا بنا ہوا ہے، تو ذرا اس کا گنبد دیکھیں۔ گنبد خضرا جیسے درجنوں گنبد ہوں، اس سے بڑا اس کا ایک ڈوم ہے۔ اور جب دنیا کی سپر پاور حضرت عمر کے زمانے میں مسلمان بن چکے تھے تو ایک گنبد حضور کی قبر مبارک پہ کیوں نہیں رکھ دیا؟ ان کو پتا تھا یہ منع ہے۔ یہ ہے کتابوں کا دین،
تو اسی لیے ہم عرض کرتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، کتابوں کا نبی اور ہے، بابوں کا نبی اور، کتابوں کا دین اور ہے، بابوں کا دین اور. بابے بھی اسی دین، اسی رب کو، اسی پیغمبر کو مانتے ہیں، لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو کتابوں میں رپورٹ ہوئی ہیں. وہ ان کوالٹیز کے ساتھ مانتے ہیں جو ان کے بابوں نے رپورٹ کی. اب ہم تو پیار محبت سے سمجھا ہی سکتے ہیں، غصہ نہیں کسی پہ کھا سکتے. ان چیزوں کو لوگ پھر جذبات کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں. تو یہ مروجہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ اس طریقے سے ہیں. تو جو چیزیں بعد میں شروع ہوئی ہیں اس کے اوپر کسی کے اوپر قدغن لگانا، باقی اس کو میں مانتا ہوں کہ اس پہ اجماع امت ہو چکا ہے. المستدرک للحاکم میں حدیث ہے، میری امت کبھی بھی گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی، جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے. المعجم الکبیر طبرانی میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ پوری امت جب کسی بات پہ متفق ہوگی تو وہ اللہ کی مرضی سے ہوگی، یہ امت گمراہ نہیں ہوگی. ہاں اگر کسی ایک گروہ کی مخالفت آ جاتی ہے پھر وہ اجماع امت نہیں ہوگی. یہاں تک اجماع ہو چکا ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں نبی علیہ السلام سے متعلق پوری دنیا کے اندر سیمینارز، پروگرام کیے جاتے ہیں. ایون وہ آپ دیکھیں یہاں پہ اہل حدیث بھی امام الانبیاء کانفرنس کر رہے ہیں، دیوبندی سیرت النبی کانفرنس کر رہے ہیں، بریلوی میلاد مصطفیٰ کانفرنس کر رہے ہیں، اہل تشیع بھی کر رہے ہیں. پروگرام نبی علیہ السلام کی سیرت کو، آپ کی صورت کو، آپ کے معجزات کو ذکر کرنا، آپ علیہ السلام کی شخصیت کی کوالٹیز کو ذکر کرنا. اس مہینے کے اندر جمعے کے خطبوں میں تمام مکاتب فکر کے لوگ یہ ساری چیزیں کرتے ہیں. یہ بالکل درست ہے، یہاں تک اجماع ہے. باقی یہ جو ایگزیکٹلی 12 ربیع الاول کے دن کو ٹارگٹ کر کے جھنڈیاں، جلوس، لائٹنگ، اس اعتبار اب جو بیچارے کنوارے سنیں گے وہ کہیں گے یار 2 سے اکٹھا نکاح تو وہ تو ہمارا تو 1 سے بھی نہیں ہو رہا. 2 بہنوں سے اکٹھا نکاح قرآن نے حرام قرار دیا. دیکھیں سورۃ النساء کی جو آیت نمبر ہے نا 24، جو پارہ نمبر 4 کی آخری آیت ہے، اس میں نا محرمات ابدیہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہیں. ایسے رشتے جو ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے حرمت والے قرار دے دیے ہیں نکاح کے پوائنٹ آف ویو سے، کہ ان کے ساتھ اب نکاح نہیں ہو سکتا. اس میں آپ دیکھیں کون کون سے رشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں. پارہ نمبر 4 کے بالکل اینڈ پہ جا کے آیت نمبر 23 ہے جی، 24 نہیں ہے 23. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. حرمت علیکم امہاتکم، حرام کر دی گئی ہیں تم پر تمہاری مائیں. ماں سے کسی کی شادی نہیں ہو سکی، نکاح نہیں ہو سکی. وبناتکم، اور تمہاری بیٹیاں. واخواتکم، اور تمہاری بہنیں. واماتکم، اور تمہاری پھوپھیاں، یعنی آپ کی جو والد کی سگی بہن ہے. وخالاتکم، اور تمہاری خالائیں، والدہ کی بہن. وبنات الاخی، اور بیٹیاں بھائی کی، بھتیجیاں. وبنات الاختی، اور بیٹیاں بہن کی یعنی بھانجیاں. یہ وہ سارے ہیں جن سے آپ نکاح نہیں کرتے. وامہاتکم اللاتی ارضعنکم، اور وہ مائیں جو دودھ کے رشتے سے تمہاری مائیں ہیں، جن کا دودھ تم نے، ان سے بھی تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا. واخواتکم من الرضاعہ، اور جو رضاعت کے رشتے میں تمہارے بہن بھائی بن چکے ہیں نا، یعنی جس عورت کا تم نے دودھ پیا ہے نا، اس کی جتنی بھی اولاد ہے نا، اس سے تمہارا اب نکاح نہیں ہو سکتا. وامہات نسائکم، اور تمہاری بیویوں کی جو مائیں ہیں نا، ساس، وہ بھی آپ کے اوپر ہمیشہ کے لیے حرام ہے. چاہے آپ کی بیوی مر بھی جائے، آپ اپنی ساس کے ساتھ شادی نہیں کرتے. اس میں پھر اختلاف ہے کہ کہیں پہ نکاح ہوا تھا، رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی، تو اب کیا ایسی عورت کی ماں کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے؟ تو صحابہ کی اکثریت کہتی ہے کہ نہیں. جس عورت سے ایک دفعہ بھی آپ کا نکاح ہو گیا، چاہے آپ نے اس سے ازدواجی تعلق قائم کیا یا نہیں کیا، رخصتی ہوئی یا نہیں ہوئی، اب اس کی ماں آپ کے اوپر ہمیشہ کے لیے حرام. کیونکہ قرآن میں یہ الفاظ جو تھے نا، اس سے بعض لوگوں نے اجتہاد کیا. وہ آگے الفاظ آ رہے ہیں. وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُم، اور ایسی عورتیں ہیں جن سے تم شادی کر چکے ہو، ان کی جو بچیاں ہیں جو پہلے خامن سے تھی، وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے، وہ تمہاری بیٹیوں کی ماں. اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، بشرطے کہ تم نے ان کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کر لیا. تو یہ جو ہے نا کہ ایسی عورت جس سے آپ انٹر کورس کر لیں، اب بس اس کے بعد اس کی جو اولاد ہے نا، چاہے وہ آپ کی شادی سے پہلے کسی اور خامن سے تھی، یا آپ نے اس کو چھوڑ دیا اور وہ کہیں اور شادی کرتی ہے اور اس سے کوئی اولاد ہوتی ہے، وہ ہمیشہ کے لیے آپ پہ حرام ہو. تو یہ دخل تم بہن کا تعلق اس کے ساتھ ہے. لیکن بعض لوگ کہتے ہیں اگر ہم اسے پیچھے لے جائیں نا، ساس کے کیس میں، کہ ایسی عورتیں جن سے تم انٹر کورس کر چکے ہو، ان کی مائیں تم پر حرام ہے، لیکن یہ اس کے ساتھ